جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ زرق نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور بس آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا پلیز، تو آپ نے آپ کو ڈسٹرب کیا آپ کو، تو ایکچولی تھوڑی سی دیر ہوگی، 10-15 منٹ اس کی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور اپنے انشاءاللہ موضوع پر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں بہت متشکر ہوں جناب زرق نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور ٹائم نکال کر آئے ہیں، بہت مصروف ہیں، اور ایک اچھی ماشاءاللہ کنورسیشن کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالی، اور ان کو ماشاءاللہ کافی جو ہے، جو ہمارے جو سنی جو اہل تشیع میں تو ماشاءاللہ ہے ہی ہیں، سنی جو پبلک ہے ان کو دیکھتی ہے، سنتی ہے، تو کیپ اٹ اپ ماشاء اللہ تعالی۔ تو میں کوشچن آنسر کے حوالے سے ایسی ہم ترتیب بنائیں گے کہ پہلا یہ کوشچن ہے زرق نقوی صاحب کہ جی جی اتحاد امت جو بہت بڑا ایک ویژن ہے ہمارا، ایک کاز ہے، ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، ایک مقصود ہے، مطلوب ہے، اور ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، کیونکہ اتحاد امت سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے کہ سنی شیعہ خاص طور پہ آپس میں اتحاد ہو۔ تو اس کے بارے میں بھی محنت کر رہا ہوں ماشاء اللہ تعالی، جو تشیع علماء ہیں ان سے ملاقاتیں اور ان سے بیٹھک ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور فون پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ سے یہی کوشچن ہے پہلا کہ اتحاد امت کی نسبت سے اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر آپ پلیز کچھ اپنی لب کشائی فرمائیں، کچھ بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم شیعہ سنی مزید قریب ہوں۔ تو آپ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی جزاکم اللہ اماد الاسلام بھائی حافظ اللہ تعالی۔ اماد بھائی میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے ماشاءاللہ، بہت صاف ہے الحمدللہ۔ جی جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ ہے، اور میں اس مسئلے کو بہت ہی فقدانی حالت میں دیکھ رہا ہوں اس وقت امت کے اندر، وہ ہے مطالعہ۔ بہت سے لوگ شخصی و اندھی تقلید کی وجہ سے مطالعہ سے دور رہتے ہیں، اور یہ چیز پھر بہت زیادہ تفرقہ رائج کرتی ہے۔ اس سب جتنی بھی یہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں، ان کی بنیاد جب رکھی گئی تھی، حسام الحرمین لکھی گئی تھی، پھر اس کے بعد المحند المفند لکھی گئی، پھر البریلویہ لکھی گئی، یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں آئی ہیں۔ یہ تکفیر کے معاملات شروع ہوئے، پھر احمد رضا بریلوی صاحب نے تو ماشاءاللہ شیعوں کو بھی نہیں بخشا رد الرافضہ کتاب لکھ کے۔ خیر، جہاں تک اتحاد امت کی بات ہے تو اس میں بہت سے علماء، بہت سے محققین، بہت سے صاحبان نظر اور بہت سے اہل علم اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ میری ایک معذرت کے ساتھ عادت ہے کہ میں بغیر کتاب کی بات نہیں کرتا، پیر مہر علی صاحب تاجدار گولڑا، ان کی کتاب یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس لحاظ سے انہوں نے لکھی تھی کہ شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، علمی لحاظ سے اختلاف ہونا اور بات ہے، لڑائی کے معاملات یہ اور بات ہے۔ اتحاد اگر آپ کو قائم کرنا ہے تو اس اتحاد کو گمراہی کو پیچھے کرنے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے، گمراہی کو پس پش ڈالنے کے لیے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول دیا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اسے امت نے جس طرح سے چھوڑا ہے، الحفیظ و الامان۔ اور اس پہ ویسے آپ کے
جو قریبی دوست بھی تھے ان پاسٹ ٹائمز، مرزا انجینئر صاحب، وہ بھی بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن و اہل بیت دے کے گئے ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین، لیکن امت نے ماشاءاللہ نہ ہی قرآن کو پکڑا ہے اور نہ ہی اہل بیت کو زندہ چھوڑا، انہیں ذبح کر دیا پکڑ کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب سے زیادہ آگے جا کے پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، اور آج کل اتحاد کے آڑے جو سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ ہے خود ساختہ توحیدی مسائل۔ اپنے پاس سے توحید کے مسائل کا استنباط و استخراج کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بیچارے مستنبطین علم ہیں ہی نہیں، انہیں ابھی استخراج و استنباط کے اصول، قواعد، ضوابط اور شرائع کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے کچھ مناسک ہوتے ہیں، کچھ اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ اس کی بیسکس ہوتی ہیں، ان کے بغیر اگر آپ دیکھیں نا، اب کوئی بندہ فار ایگزامپل کسی فیلڈ میں ماہر ہی نہیں ہے، وہ اس میں آ کے اپنے یہ تو بہت زیادہ خطرے والی بات ہے۔ یہاں پہ پھر ایک ہوتا ہے جہل مطلق، یہاں پہ آ جاتا ہے جہل مرکب، اور جہل مرکب کی جو علماء تعریف کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جسے آتا کچھ نہ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، ایسوں کی تو انبیاء علیہ السلام بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہ مانوں والا سسٹم یہ بہت زیادہ لوگوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ کسی ایک بندے کے منہج اور مشرب کو پکڑ کر یا مسلک کو پکڑ کر اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر اس طرح امت میں جو بڑے بڑے فقہاء، محدثین، صلحاء آئے ہیں ان سب کو ڈیفینیٹلی پسے پش ڈالنا پڑے گا۔ جی بسم اللہ، مزید حکم کریں۔ بہت مدلل، مفصل اور اختصار کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، ماشاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو گزارش یہ تھی کہ یہ تو بہت اچھی آپ نے ایک ماشاء اللہ لب کشائی کی ہے کہ سنی شیعہ میں مزید کیسے قربتیں ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے خود ہی ماشاء اللہ بتائی ہے بات کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، یہ فرمان کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک قرآن ہے، ایک میری اطاعت ہے۔ تو سنی اور شیعہ میں مزید کیسے قربتیں ہوں، جیسا کہ یہاں پاکستان میں بھی ماشاء اللہ تعالی علامہ جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بھی شیعہ جو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے پلیز ہماری رہنمائی فرما دیں، تاکہ آپ کی اس رہنمائی کی برکت سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی فائدہ ہو، جو سنی خاص کر کے اسکول آف تھاٹ سے رکھنے والے ہیں ان کا فائدہ ہو۔ یہ پلیز ہمیں رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تک بات جواد نقوی صاحب کی ہے تو جواد نقوی صاحب کے بہت سے ایسے تفردات ہیں جس طرح، اور تفردات کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتے، یہ متفقہ اصول ہے شیعہ سنی دونوں محققین کے یہاں، جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ، ان کے بھی بہت سے تفردات ہیں جنہیں امت نے قطعی طور پہ اون نہیں کیا، بلکہ ان کے جو شاگرد تھے ابن قیم الحنبلی ہیں، اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر دمشقی ہیں جن کی البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کثیر مشہور و معروف ہے، انہوں نے بھی بہت سے تفردات ابن تیمیہ کو رد کیا ہے۔ اسی طرح ان کے بھی بہت سے تفردات ہیں، جس طرح یہ من چاہے اصول و ضوابط کے تحت نعوذ باللہ وہ کبھی خمینی صاحب کو وارث غدیر کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، جس طرح انہیں اس چیز کا باقاعدہ خیال رکھنا چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، حامیان دین و حاملان دین ہے، فتنہ یا آخر الزمان ہے، اس کے علاوہ تفسیر خطبہ فاطمیہ ہے، اور سب سے زیادہ جو ان کی منظر عام پر کتاب چل رہی ہے مولوی جواد نقوی صاحب کی، وہ یہ ہے حسین وارث انبیاء۔ اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی تقریباً باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جا بجا یہ خمینی کو سرپرست امت بنانا، یہ سیدھی سادھی حدیث ثقلین کی مخالفت ہے۔ اس پر چونکہ صرف تفریق برادران اہل سنت کی وجہ سے نہیں پڑتی، میں ایک بات بالکل کلیئر کر دوں، ہر وہ سنی، چاہے وہ بریلوی مسلک کے بھائی ہوں، دیوبندی ہوں، یا اہل حدیث ہوں، یا مرزا انجینئر صاحب کے فالوورز ہوں، جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخلصانہ محبت رکھتا ہے، میں اسے شیعوں سے کمتر نہیں سمجھتا، وہ میرے لیے شیعہ برادری کی طرح ہی ہے الحمدللہ۔ لیکن اس پر بیسک بات یہ ہے کہ پھر اپنے بزرگان کو اتنا کھینچ کے آگے لے جانا، جس طرح ایک موڈ آف کنٹینشن ہے، ایک بہت بڑا تفریق کا جو مسئلہ ہے، جیسے مرزا انجینئر صاحب نے مفتی اسحاق کو نعوذ باللہ وقت کا حسین بنا دیا، جواد نقوی صاحب نے خامنئی کو وقت کا امیر المومنین علی یا نعوذ باللہ حسین بنا دیا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے اصول و ضوابط ہیں ان کے، ان عقائد سے اگر عوام یہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی تو نعوذ باللہ یہاں پہ پھر وہ سارے احکامات، تطہیر کے مسائل، عصمت کے مسائل، حکومت کے مسائل، حدود کے مسائل، شرعیت کے مسائل،
یہ سارے وہیں پہ فٹ کرنے پڑیں گے ایک ذاتی شخصیت کے لحاظ سے. ہاں اگر کوئی اتحاد امت پہ بہت خوبصورت کام کر کے گئے ہیں تو وہ دکتور صالح الشامی ہیں، اسی طرح شیخ محمد علی الصلابی ہیں، اسی طرح یوسف القرضاوی ہیں. یہ برادران اہل سنت میں شیعہ برادری کی اگر آپ بات کریں تو علامہ تاج الدین حیدری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح نجم الحسن قراروی رحمہ اللہ، بشیر انصاری، یہ جو محقق علماء تھے انہوں نے اتحاد بین المسلمین پہ بہت خوبصورت کام کیا. یا ایٹ دا اینڈ جنہیں جواد نقوی صاحب بھی اپنے اکابرین میں کاؤنٹ کرتے ہیں، عارف حسین الحسینی، انہوں نے بھی اتحاد کے بڑے اچھے پیغامات، ان کی لسان صدق اور اس طرح کی بڑی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ اتحاد کے پیغامات موجود ہیں. تو عوام کو سب سے پہلے تو میری دست بستہ گزارش ہے خدا را کہ مطالعہ پہ زیادہ دھیان دیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز لگا دینے سے اتحاد کے پیام اتنے زیادہ نہیں پھیلیں گے جتنا مطالعہ سے پھیلیں گے. اور بس یہ سب سے زیادہ حامل اہمیت جو مسئلہ ہے اس میں قرآن کے ظواہر پہ آ کر بات کرنا اور قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کے یہ کہنا کہ جی ہمیں سارا دین آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مس مینج ہو جاتے ہیں. اور اسی طرز عمل پہ چلتے ہوئے امت مسلمہ کے اندر ایک علیحدہ سے فرقہ نکلا تھا، پرویزی فرقہ. میں نے پرویزی فرقے پہ باقاعدہ تفصیل مطالعہ کیا، جو علامہ ابو جعفر حسن الزیدی نے ان کے رد پر کتاب لکھی تھی مواخذہ پرویزیت. پھر غلام احمد پرویز کی اپنی جو کتابیں ہیں، دروس الفرقان جو تقریباً 8-9 جلدوں میں ان کی حضرت کی کتاب ہے، اس میں انکار حدیث کا فتنہ، رد درایت کا فتنہ، رد اصول و ضوابط حدیث، علل حدیث، معرفت حدیث، شرح متن حدیث، بہت سارے معاملات ہیں جنہیں تردید میں ڈالا گیا ہے. یہ سب سے بڑا موڈ آف کنٹینشن بنا ہے یہاں پہ آگے. یہ حسبنا کتاب اللہ والا عقیدہ اگر چل گیا ہر جگہ پہ تو پھر نعوذ باللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی سب سے بڑی بنیاد ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر قرآن میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی نعوذ باللہ چھوڑنا پڑے گی. یا پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ قرآن میں احادیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرے سے ہیں ہی نہیں، وہ ہے آیات کا مجموعہ. احادیث کے لیے آپ کو کتب ستہ یا دیگر منابع حدیثیہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو یہ علماء جان پوچھ کر کرنے نہیں دیتے. اس سے پھر اتحاد کی فضا متاثر ہوتی ہے. بھڑکاؤ لیکچرز دینا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یا ترجمہ غلط کر دینا یا بگاڑ کے پیش کرنا، یا پھر منہج تصحیح و تضعیف محدثین سے روگردانی کرنا، یہ سب سے بڑا اس وقت معاملہ چل رہا ہے. سب سے بڑا معاملہ چل رہا ہے یہاں پہ. مناہج الباحثین فی اقتصاد اسلامیہ کا جہاں پر لحاظ نہ رکھا جائے گا تو پھر آپ احادیث کے لحاظ سے کوئی تفریق کر ہی نہیں سکتے. بسم اللہ، مزید حکم فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں مزید ترقیاں دے، عافیتیں اور استقامت دے. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جی بات مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم شیعہ سنی کے جو آپس کے معاملات ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے، مٹانا ہے مل کر. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں زرق نقوی بھائی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، کہ بہت قلیل ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، محبت بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. تکفیری سوچ ہے، یزیدی سوچ ہے، کافر کافر، شیعہ کافر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث گمراہ کافر، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے تک نہیں ہیں. تو مجھے ادھر ایک میسج آ رہا ہے ایک مولانا صاحب کا، میں واٹس ایپ پہ ہی ان کا میسج آیا مجھے، میں نے ان کو لنک بھی دی ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ عالم ہیں، سنی ہیں اور دیوبندی ہیں اور آپ کے قریب ہی ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور، وہاں سے وہ فاضل ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تو کافر ہیں، اللہ معاف کرے. تو میں تو شیعہ کو کافر نہیں سمجھتا، تو کیونکہ شیعہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوات تسلیمات کے ماشاءاللہ عشاق ہیں. ہاں جی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بھی ماننے والے ہیں. سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، بلال ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے، یعنی کہ ان کی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو یہ دراڑ ہے، یعنی کہ
کافر کافر کے جو یہاں فتوے لگتے ہیں اور لگاتے ہیں، کیا یہ یعنی کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ معاف کرے خیانت نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ پلیز ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو دیوبندی عالم صاحب ہیں، میں ان کا چونکہ آپ نے نام نہیں لیا، اچھی بات ہے، اس طرح پیٹھ پیچھے آپ نام نہ لیں، بہت اچھا لگا مجھے آپ کا اسٹیپ۔ ان سے میں ذرا دست گزارش کروں گا کہ جناب آپ تکفیر کرنے سے پہلے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الفاظات الیومیہ کی جلد نمبر 9 پڑھ لیں، رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتاوی رشیدیہ پڑھ لیں، مفتی عبد الحی لکھنوی صاحب کا فتاوی عبد الحی لکھنوی پڑھ لیں، اور مفتی اعظم پاکستان دیوبند تقی عثمانی صاحب کا فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 پڑھ دیں۔ ان سب علماء نے کہا ہے کہ روافظ مسلمان ہیں، سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سب شیعہ مسلمان ہیں۔ اور اسے مزید آگے لے جاتے ہوئے میں ایک بات ان کے سامنے پھر رکھوں الزامن کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں تمام اصحاب کی روایات کو ترجیح دی ہے، اور یہ جو اصول حدیث ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، تو انہوں نے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ المتوفى 110 ہجری، جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخر میں بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے والے صحابی رسول ہیں، ان سے روایات کیوں نہیں لی؟ اس لیے کیونکہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 5 میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ وکان من شیعۃ امام علی، صحابہ تک کو تاریخ میں شیعہ کہا گیا ہے۔ اور اس کی میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کر دوں، بالخصوص مرزا انجینئر صاحب کے فالوورز کے لیے، یہ خلافت و ملوکیت میرے پاس موجود ہے، مرزا صاحب جسے کہتے ہیں علمی ایٹم بم، اس میں صفحہ نمبر 211 پر مودودی صاحب نے جو ٹاپک رکھا ہے شیعہ، وہاں پہ لکھا ہے حامیان علی کا گروہ ابتدا میں شیعہ علی کہلایا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے۔ مودودی صاحب کا بھی استدلال ہے صحابہ شیعہ تھے، تو شیعوں کو کافر کہنا تو بھائی ڈائریکٹلی پھر اصحاب کی تکفیر کرنا ہے۔ اور اس بات کو شاہ عبد العزیز محدث ذیلوی صاحب نے شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع اور مبسوط کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بھی جب ان سے سوال ہوا تھا کہ ہندوستان میں، بحرین میں، ایران میں، عراق میں، دنیا کے ہر خطے میں شیعہ ہے، تو شیعہ شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ تب انہوں نے فرمایا تھا ہم شیعۃ الاولیاء والمخلصون من الصحابۃ والتابعین لهم باحسان، سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ اصحاب اور تابعین میں سے تھے۔ تو یہ جو شیعہ کافر کا نعرہ مار رہے ہیں، پھر ان سے گزارش ہے کہ یا اپنے محدثین پہ تکفیر کا فتویٰ لگائیں، یا نعوذ باللہ مخلص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کو تکفیر کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اور اگر ان کی تکفیر کی، ان پہ معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات، میں ذرا ایک اور الزامی چیز انہیں پیش کر دوں، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تکفیری معاملات، میں صرف الزام کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ میں دیوبند کو قطعی طور پہ کافر نہیں کہتا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ سب اہل اسلام ہیں۔ لیکن اب ذرا میں ایک بات کر دوں، یہ میرے پاس دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشترکہ پیر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب موجود، مطبوعہ ہندوستان تقویۃ الایمان، اس میں صفحہ نمبر 30 پہ وہ کہتے ہیں پھر اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھے، اور اس بات میں اولیاء انبیاء علیہ السلام ہیں، اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیاطین اور انبیاء برابر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان مطبوعہ ہند صفحہ نمبر 30 پر لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہ بھائی پیار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دلائل نہیں رکھتے، الحمدللہ ہم علماء دیوبند کو، علماء بریلویہ کو، مرزا انجینئر صاحب کو اور دیگر جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں، سب انہیں کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، کیونکہ اصول تکفیر و ارکان تکفیر یہ ڈیسائیڈ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تکفیر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ شوائد ہیں، کچھ قرائن ہیں، اور ان کی تکفیر کا معاملہ اللہ جانے ان کے پاس دلیل کیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تو بالکل واضح کہتا ہے ہاتھ برہانہم ان کنتم صادقین، دلیل بین لے کر آؤ اگر تم سچے میں سے ہو۔ ان یہاں حرف شرط کے طور پہ آیا ہے گرامر وائز، دلیل بین لے کے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ اور اسی طرح یہ علماء منطق جو ہیں ویسے اپنے آپ کو استاذ المنطق کہتے ہیں، لیکن منطق کی ایک سیدھی سی بات ان کے پلے نہیں پڑتی کہ خیر الکلام ما قل وطل، بہترین کلام وہ ہے جس پر دلیل رکھی جائے۔ پھر چونکہ ایسا ہو سکتا ہے لہٰذا وہ کافر ہے، یہ چونکہ شاید اگر مگر انہیں کہا جاتا ہے حروف احتمال،
اور علم مناظرہ میں چاہے مناظرہ رشیدیہ پڑھ کے دیکھ لیں یا دیگر جو کتابیں مناظرہ بغداد وغیرہ ساری، ان کی بالکل شروعاتی معاملے میں جو مناظرے کے مسلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اذا جال احتمال فبطل الاستدلال، جب احتمال آتا ہے دلیل بالکل مٹی اور باطل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو مولانا صاحب ہیں انہیں تو میں اگر وہ اس بات پہ اڑے رہے پھر میں طالب علم بھی نہیں کہوں گا، انہیں بہت سی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ جی بسم اللہ، مزید حکم فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت اچھے آپ نے جواب دیا ہے، اور جزاک ماشاءاللہ اللہ۔ یہ بھی آپ نے یہاں ایکسپلین کیا ہے کہ صحابہ بھی شیعہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہ اور اماد تسنن بھائی اور آپ تشیع بڑی میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ، اس صحابی کا نام آپ نے نوٹ رکھنا ہے تاکہ کل کو کوئی پوچھے نا کہ کون سے صحابی تھے جن پہ شیعت کا اطلاق کیا گیا، تو امام ذہبی نے سیر اعلام کی جلد نمبر 5 میں انہیں کہا ہے وکان من شیعت امام علی، بالکل واضح عبارت میں، کوئی ابہام، کوئی اشارہ، کوئی تقاضا نہیں، بالکل واضح عبارت موجود ہے۔ بسم اللہ، مزید حکم کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت اچھی آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلینیشن کی ہے۔ تو بات جی یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود ہمارے ایک ہیں یوٹیوبر اور ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جیسے انجینئر مرزا علی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی۔ تو میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے 3-4 دفعہ، ان کے چینل پہ بھی آ چکا ہوں۔ تو وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے، ایک اسٹوڈیو پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، ان کے اپنے اسٹوڈیو کراچی میں الفلاحیہ مسجد کے ساتھ ہی، وہ کہہ رہے تھے یار جو صحابہ تھے نا وہ اہل بیت کے غلام تھے۔ تو مجھے بات بڑی نا کلک کی، میں کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے حق بات جہاں سے ملے تو کرنی چاہیے۔ اچھا جی، آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا اب اس طرف آتے ہیں لے کر گفتگو کے، ہمارے پاس ماشاءاللہ 22 منٹس ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور مزید جو آپ کو زحمت دیں گے پھر انشاءاللہ تعالی، آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے ہیں، جو اختلافی باتیں ہیں نا جی، اس پر بھی ہم تھوڑی سی کنورسیشن کر لیں۔ جو ایلیگیشن ہے اہل تشیع جو مکتب کے حوالے سے، تو اس پر آپ پلیز ہمیں بتائیے گا۔ ایسے تو علماء ہیں اور ماشاءاللہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں ہم سے واٹس ایپ پہ، مگر وہ ویڈیو میں نہیں آتے ہیں، ایکچولی شاید ان کی کوئی معاملات ہوں۔ تو میں تو چاہوں گا کہ وہ ویڈیو میں تشریف لائیں، اور جیسے جامعہ کوثر میں علامہ صاحب ہیں، جواد آفتاب جوادی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بزرگ ہیں اور بڑے اہل علم میں سے ہیں، ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی علماء ہیں ماشاءاللہ اہل تشیع میں، جن سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بتائیں زرق نقوی بھائی کہ یا علی مدد، اس پر آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے قرآن و سنت سے؟ یعنی کہ قرآن سے، کیونکہ قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تو اسے مدد چاہتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ ہمیں ادھر پلیز بتا دیں کہ یا علی مدد آپ کس سینس میں کہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں، یا کہ میں نے کئی مجالس میں خود جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، مجالس میں، امام بارگاہوں میں، یہاں جیلم شہر میں جیلم سٹی سے ہوں، انجینئر مرزا صاحب کے علاقے سے ہوں، اور انجینئر صاحب بھی ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں 3 بڑی امام بارگاہیں ہیں جیلم شہر میں، مراکز ہیں، وہاں میں نے خطاب بھی کیا، مگر وہاں جب ذاکر آتے ہیں یا علماء، یہ بھی پلیز بتا دی کہ ذاکر اور علماء میں کیا فرق ہے، اور یہ بھی بتا دیے گا کہ جو یا علی مدد وہ کہتے ہیں سلام کر کے، تو یا علی مدد ایسے کر کے، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو تو شرک تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ انجینئر مرزا صاحب ہیں، ہم ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو دیوبند اہل حدیث سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، تو مدد تو صرف ایک اللہ سے ہے۔ اس پر ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں اس کا پلیز ریفرنسز کے ساتھ جواب دیجیے گا قرآن و سنت سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اماد بھائی جو یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں اور اس کے جواز پر یہ بہت زیادہ بضد ہیں۔ سب سے پہلے تو ان پیارے پیارے بھائیوں سے، بالخصوص مرزا انجینئر صاحب اور ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں،
ان سے میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ شرک اور کفر کی تعریف فرما دیں، ان دونوں میں تفریق فرما دیں، اور شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کون سے شرک کا ارتکاب کر کے یا علی مدد کے معاملے میں معاذ اللہ معاملے کو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ شرک فی الذات ہے، فی الصفات ہے، فی الامر ہے، یہ کون سا شرک ہے؟ شرک کی کئی ایک آدھ اقسام ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال، جب احتمال آ جاتا ہے، چونکہ شاید ایسے ان سے کبھی بھی تکفیر اور شرک کا معاملہ واضح نہیں ہوتا۔ دریا کی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو جس طرح مرزا انجینئر صاحب ایک آیت پڑھ کے نعوذ باللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ شمار کرتے ہیں، انک میت و انہم میتون، قرآن کے لحاظ سے بالکل آپ نے بالکل برحق بات کی ہے کہ مصدر اول ہمارا قرآن ہے، پھر سنت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میرے آقا بھی فرما کے گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، قرآن کی تفسیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سے پہلی بات تو یہ میں اس میں سورہ فاتحہ کے لحاظ سے وضاحت کر دوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور انک میت و انہم میتون، یہ اگر اللہ وہاں کہہ رہا ہوتا انک و انہم میتون تو وہاں پہ موت کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ یہ انک میت و انہم میتون دو موت کا ذکر کر کے اللہ نے وہاں وضاحت دے دی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو کنسپٹ ہے لفظ موت کا وہ اور ہے، بقیہ زمانے کا اور ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی بہت زیادہ دقت نظری کرنے کی بات ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ مدد صرف اللہ سے مراد ہوتی تو دلالت حصری کا سب سے زیادہ یہاں پہ پوائنٹ آتا ہے، جس طرح انما عربی میں کلمہ حصر ہے، ہم جمع اور حصر دونوں پر دلالت کرتا ہے، یہاں پر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ ایاکا بالکل واضح دلالت حصری پہ کبھی بھی دلالت کر ہی نہیں سکتا، اس کی وضاحت بالکل مبہم ہے، اور مبہم عبارت کبھی بھی حجت نہیں ہوا کرتی۔ دوسری بات، مرزا انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس سے خاص طور پر میں کہوں گا کہ دیکھیں قرآن سے استدلال کرنے کے جو طریقے ہیں وہ چار ہیں، جو اہل علم جانتے ہیں، میں اس پر حاضر ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی الفاظ الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص و اقتضاء النص، اور اس بات کو جب اختصار سے دیکھا گیا تو اس کی تشریح، یہ الفاظ الکبیر کی باقاعدہ تشریح ہو چکی ہے، شرح اس کی میرے پاس موجود ہے، الفاظ العظیم شرح فوز الکبیر، علامہ قاسم فیض آبادی کی۔ تو کس قاعدہ مندوبات کے تحت انہوں نے یا علی مدد کا رد ایاک نستعین سے نکالا ہے؟ جب آپ کو علم اصول تفسیر سے کوئی شغف ہی نہیں ہے تو آپ اتنا بڑا الزام، شرک کا الزام لگا رہے ہیں، اور شرک کی اس قسم کا آپ نے تعین بھی نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں قرآن کی آیات کے لحاظ سے۔ اب ذرا میں ایک اور وضاحت پیش کر دوں، یہ میرے پاس جی، پہلے تو ہم اس پوائنٹ کو کلیئر آؤٹ کر لیتے ہیں جو یہاں بات ہو رہی ہے، ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا تاکہ میں عبارت نکال لوں۔ سورہ جی جی انفال شریف بالکل کی بولیں۔ آیت نمبر 62 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہی تو اللہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اپنی اور مؤمن کی مدد کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر میں حافظ ابن عساکر کی طریق لے کے آئے ہیں، حافظ سیوطی، یہ تفسیر در المنصور جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، اور بطریق حافظ ابن عساکر وہ یہاں پر لے کے آئیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی محمد عبدی و رسولی ایدتہ بعلی، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد میرے عبد ہیں، میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایدتہ بعلی، یہ اللہ نے باقاعدہ عرش پر لکھا ایدتہ بعلی، اور میں نے محمد کی تائید کی یہ کہہ کے با حیثیت امداد امیر المومنین، یا علی مدد کہہ کے اللہ نے باقاعدہ تائید کی ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، کیونکہ آیات بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، سورہ توبہ کی طرف چلیں اماد بھائی، ہائے ہائے 12 سے 14 تک کی آیات کا لاحقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 12-14 اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے قاتلوہم انہم لا ایمان لہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم فیشفی صدور قوم مؤمنین۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ جو کفر پھیلاتے ہیں، آئمہ کفر ہیں، انہیں قتل کرو، یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی کوئی قسمیں نہ ایمان نہ علم۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ابراہا خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے آیا تھا، ابابیل آ گئی تھی، ان لوگوں کے لحاظ سے کیا اللہ بجلی نہیں گرا سکتا تھا؟ قوم عاد و سمود کا عذاب نہیں آ سکتا تھا؟ کیا اللہ سمندر کی فراوانی بڑھا کے کفار کو قتل نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کا سہارا لے کر، وَيُخْزِهِمْ، انہیں ذلیل کرے گا تمہارے ذریعے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ،
اور پھر خود آئے گا تمہاری مدد کرنے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے دلوں کو شفا ٹھنڈا کرے گا تمہارے ذریعے. یعنی کہ اللہ کو بھی تب ہی معاملہ اچھا لگتا ہے، بے دل کے دل کو یہ بات تب ہی بھاتی ہے جب کسی باطل کو کوئی ایمان اور کسی کافر کو کوئی مومن مارے. اور وہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھ کا سہارا لے کے. پتہ چلا کچھ صاحب ایمان ایسے تھے، مارتے وہ تھے، اللہ کہہ رہا تھا یہ نہیں میں مار رہا ہوں. اور یہی آیت امام اہل سنت امام ابو الحسن علی بن حسین المسعودی شافعی نے مروج الذہب میں لکھا ہے، یہی آیت جنگ صفین کے دوران امیر المومنین نے پڑھی تھی. گویا یہاں پہ صرف یا علی مدد کا نہیں، علی کے نوکروں سے امداد کا بھی توسل یہاں موجود ہو رہا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. اب رہ گئی جی یا علی مدد کے عدم جواز پر روایت. تو پھر بھائی یہاں پہ ایک سیدھی سی بات ہے، کوئی یہ نہیں ہمیں ڈائریکٹ یا علی مدد دکھائیں، وہ الحمدللہ در المنصور سے ہم نے دکھا دیا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور وضاحت رکھ دوں اس معاملے میں. جسٹ اے سیکنڈ، میں ذرا کتاب نکال لوں. حافظ زبیر علی زئی، انہیں آپ جانتے ہوں گے. ان کی یہ کتاب ہے جی جی مقالات بالکل الحدیث. بالکل. کیونکہ میں نے ابھی جزاکم اللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تفسیر در المنصور پیش کی تھی. حافظ زبیر صاحب کی کتاب ہے مقالات الحدیث. اس میں حافظ زبیر صاحب نے صفحہ نمبر 435 پر بالکل واضح لکھا ہے کہ سیوطی کی در المنصور اور قاضی شوکانی کی فتح القدیر جو احادیث و آثار سے پر ہیں ان سے بھی جا بجا تائید لی جائے گی. الحمدللہ یہ حافظ زبیر صاحب کی بالکل واضح لائن ہے، انہوں نے باقاعدہ اس معاملے میں توثیق پیش کی ہے. جی اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ مرزا صاحب کہیں گے سیوطی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ یہی کام ہے. اور سورہ یونس کے اندر باقاعدہ اللہ نے اس بات کے اوپر گرفت کی ہے، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس بات کو جو ان کے احاطہ علمی میں نہیں ہے، اور اس بات کو جس کی تاویل حقیقی معنی کو جانتے ہی نہیں ہے. اب امیر المومنین کے لحاظ سے اور بالخصوص مرزا صاحب کے شیعہ علماء میں فیورٹ عالم جواد نقوی صاحب، ان کی ذرا عبارت میں پیش کر دوں. یہ حسین وارث انبیاء، اس میں صفحہ نمبر 89 پہ وہ خود لکھتے ہیں وہ شخص جس نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی صورت اور چہرے کا قصد کیا، یعنی ابن ملجم، اور اس پر تلوار چلائی، اس نے ایک صورت پر نہیں بلکہ مظہر خدا پر چلائی. مظہر خدا، یہ جواد نقوی صاحب لکھ رہے ہیں حسین وارث انبیاء پیج نمبر 89 میں. تو مرزا انجینئر صاحب سے کہیں ماشاءاللہ اگر آپ کو فتوے لگانے کا بہت شوق ہے تو آئیں لگائیں فتاوا. اور پھر یہ میرے ہاتھ میں عالم ربانی حسین بخش جاڑا صاحب کی تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف موجود ہے. اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے. شیعہ تفاسیر سے بھی بات واضح کر دیں تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ آپ خصم المخالف کا قاعدہ تو رکھ لیا لیکن اپنے عقائد نہیں بتائے. میں کہ چلیں شیعہ تفسیر بھی پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. انہوں نے یہاں پر اسی سورہ فاتحہ کے لحاظ سے، کیونکہ میں چیلنج کر چکا ہوں اس پر دلالت حصری کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ صرف اللہ سے، اس طرح قرآن کی بہت سی آیات کی تقسیم کرنا پڑ جائے گی، بہت سی آیات معاذ اللہ مکذوبہ ہو جائیں گی. دلالت حصری عین بلحاظ لغوی اصطلاحات مجھے کوئی لا کے پیش کرے پھر بات ہوگی. تفسیر انوار النجف صفحہ نمبر 35 پہ وہ واضح لکھتے ہیں موجب نصرت خدا، اور اس بارے میں اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے جو آثار منقول ہیں حد تواتر سے زیادہ ہیں، متواتر تواتر سے زیادہ روایات موجود ہیں یا علی مدد کے جواز پر. یا عالم ربانی علامہ حسین بخش نے تفسیر انوار النجف میں کہا ہے. اور آفتاب حسین جوادی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، آفتاب جوادی صاحب علامہ حسین بخش جاڑا کو اپنے سے بڑا عالم تسلیم کرتے ہیں باقاعدہ. ان کی کتاب شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ وہ پڑھ کے دیکھیں، علامہ حسین بخش جاڑا کی اسی تفسیر انوار النجف کا انہوں نے حوالہ کوٹ کیا ہوا ہے. سیم یہی تفسیر، یہی چاپ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، سیم یہی نسخہ. یعنی کہ اس پہ دلائل پیارے بھائی اگر پیش کرنے پہ آئیں تو بہت زیادہ ہیں. اب ذرا اس توحید کی بات کر لیں جو مرزا انجینئر صاحب لے کے چلے ہیں. میں ذرا اس پہ آ جاؤں. یہ کتاب تو آپ جانتے ہوں گے کس کی ہے، ابن عبد جی جی الوہاب جی جی. نجدی. یہ مرزا انجینئر صاحب اس کتاب کو کہتے ہیں کہ 24 کیرٹ سونا ہے. آئے ذرا میں آپ کو اس میں سے ایک گولڈ کا نیکلس نکال کے دکھاؤں. جی جی جی. اس میں صفحہ نمبر 168 پر ابن عبد الوہاب نجدی کتاب التوحید میں کیا لکھ رہے ہیں جی؟ ابن ابی حاتم نے قتادہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام نے شیطان کا صرف کہا مانا، اس کی عبادت نہیں کی.
یعنی ان کا یہ شرک استغفر اللہ شرک فی الطاعت تھا. مرزا انجینئر صاحب کی توحید اور یا علی مدد کو شرک کہنے والوں کی توحید پہ چلا تھا, پھر تو جناب آدم اور حوا بھی شرک سے نہیں بچتے, نعوذ باللہ. پوری نسل انسانیت کے والد جناب آدم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو مشرک لکھا ہوا ہے, بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو مشرک لکھا ہوا ہے. ان کی توحید پہ چلیں تو اعوذ باللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام بھی شرک کے اس معاملے سے باہر نہیں رہتے. انہوں نے جناب آدم کی یہاں پہ نعوذ باللہ یہ عبارت ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا. تو ان سے گزارش ہے کہ بہت ہی آسان جملہ, تھنک بیفور یو اسپیک, بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں, اور خدا را جب پتہ نہ ہو بولا نہ کریں. بسم اللہ, مزید فرمائیں, کیونکہ بدر اس پہ دلائل میں اگر دینے پہ آؤں. اور ایک اور بات, اچھا جی, اس سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک دلیل دینا بھول گیا تھا اماد بھائی, کیونکہ دلائل الحمدللہ رات ختم ہو جائے گی, دلائل ختم نہیں ہوں گے فقیر کے پاس. مرزا انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی صفات امیر المومنین کے اندر آ جاتی ہیں, اس لیے یہ شرک ہے. جی صفات خداوندی امیر المومنین, چلیں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ کس کی تفسیر ہے میرے ہاتھ میں؟ علامہ مودودی تفہیم القرآن, جس کے بارے میں انجینئر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس نے قرآن کا تانا بانا سمجھنا ہے وہ تفہیم القرآن کو جا کے پڑھ لے. اس کی جلد نمبر 2 ہے. آئیں علامہ مودودی کی عبارت دکھاتے ہیں آپ کو. صفحہ نمبر 505 سورہ ہجر کی تفسیر میں حاشیہ نمبر 19. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں, یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری مخلوقات, ہر مخلوق چاہے جانور ہے چاہے کوئی بھی ہے, اس کے اندر صفات الہیہ موجود ہیں. اس کی تمام صفات کا اصلی مصدر اللہ ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مودودی صاحب جانوروں کے اندر صفات خدا نعوذ باللہ یہاں ثابت کر دیں, وہ پھر بھی مسلمان ہیں, وہ پھر بھی ولی اللہ ہیں. ہم امیر المومنین جو واقعاً مظہر الہیہ ہیں, جنہوں نے جا بجا اس معاملے کو باقاعدہ ثابت کیا اپنے علم سے, اپنی ذات سے, اپنے نفس سے, اگر ہم ان کو تواتر کی حد تک پہنچی احادیث کے مطابق اپنا مددگار مانتے ہیں, اپنا کاشف الکرب مانتے ہیں, تو مرزا انجینئر صاحب ایک مبہم سے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. اور جو نعوذ باللہ ہر مخلوق کو, شیطان, جانور وغیرہ سب جس میں نعوذ باللہ شریک, اس کے اندر صفات الہیہ کا انعقاد رکھ رہے ہیں, وہ ولی اللہ ہے ماشاءاللہ. جو جناب آدم علیہ السلام کو مشرک کہہ رہے ہیں وہ مجدد ہیں. یہ بھائی جان اگر الزامن بات کرنے پہ ہیں تو اتنے دلائل موجود ہیں کہ تصور سے ماورا ہے. خیر, آگے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو حکم کریں, ٹائم کی ذرا قلت ہے. آگے اگر کوئی سوال ہو تو حکم کریے. جی ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. ایکچولی یہ تھا کہ بعض بھائی ادھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کریں. بات یہ کہ ہم ڈیبیٹ کے لیے نہیں بیٹھے. ہم نے زرق نقوی صاحب سے میری 2-3 دن آئی تھنک 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کوشچن آنسر کی. تو ہم کسی سے بھائی ایسے معاملہ نہیں ہے. وہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کا میرا جو ڈیبیٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے دکھا دوں, پھر بات ادھوری رہ جائے گی. یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں نے اللہ کے فضل سے عالم کا کورس کیا ہوا ہے, اور ایسے نہیں ہوں, میں ہر چیز سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے. صرف نحو بھی سمجھتا ہوں, گرامر بھی سمجھتا ہوں, اللہ کے فضل سے پوری دسترس ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو یہاں ایکچولی ہمارا جو مقصود تھا, مطلوب تھا زرق نقوی بھائی کو انوائٹ کرنے کا, وہ اتحاد امت پر جو ہے نا جی, آپس میں ہم بیٹھیں, گپ شپ کریں, علمی اختلاف رکھتے ہوئے, پیار محبت, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. آخری کوشچن ہے میرا زرق نقوی بھائی سے کہ امامت کے لحاظ سے آپ کا جو ظاہر ہے تسنن میں جو اختلاف پایا جاتا ہے تشریح میں, تو مگر یہ کہ ریفرنسز تو ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں الحمدللہ تعالی, ہمارے پاس بھی ہیں. تو امامت کے بارے میں بتا دی گیا, عقیدہ امامت کیا ہے عوام کو بتا دیں پلیز, اور آپ کے پاس اس کے کیا ریفرنس ہے, اس کو آپ پلیز ان شارٹ بتا دیں. اس کے بعد اویس بھائی اور ریحان صاحب نے 1-2 کوشچنز آپ سے کرنے ہیں, صرف کوشچن کرنے ہیں اویس بھائی اور ریحان بھائی. کوئی ادھر آپ نے نا ایسی بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ ہمارے گیسٹ ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں. تو یہ آپ نے جو ان کی, اگر میں کیونکہ اور بھی
نیچے مجھے وہ دوسرے کمنٹ کر رہے ہیں جی ہمیں بھی لیں، تو ایسے نہیں ہے، آپ پھر ان سے الگ ٹائم لیں ان کی اجازت سے. یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے چینل پر آئے ہیں اللہ کے فضل سے، تو میرا یعنی کہ فرض بنتا ہے کہ میں اس طرح ٹریٹ کروں جیسے مہمان کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. باقی جو ہیں باتیں وہ بات میں. تو زرق بھائی آخری یہ کوشچن ہے میری طرف سے کہ عقیدہ امامت کو آپ واضح کر دیں اور اس کے ریفرنسز پلیز دے دیں تاکہ یہ ایک بات کلیئر ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عماد بھائی، ڈیبیٹ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. ڈیبیٹ اس طرح منعقد نہیں ہوتی، اس کے لیے مناظر، صدر مناظر، معاون مقرر، جائے مناظرہ، موضوع مناظرہ اور عبور بر اصطلاحات مناظرہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہر کسی سے میں ڈیبیٹ کر نہیں سکتا. جب خصم مخالف میرے پائے کا نہیں ہے تو اسے ڈیبیٹ کرنا ویسے ہی ضیاع وقت ہے. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. دوسری پیارے بھائی جو بات ہے، سوری، امامت کے لحاظ سے اگر آپ ہمارے سے پوچھیں شیعہ مصادر کے لحاظ سے، تو اصول شریف کافی سے لے کے دلائل الامامہ تک ہمارے علماء نے تفصیلاً کتابیں لکھی ہیں جن میں درجنوں روایات اسانید صحیح موجود ہیں امامت منصوص من اللہ و خلافت منصوص من اللہ کے لحاظ سے. اور اصول شریف کافی میں پورا ایک باب موجود ہے کتاب الحجہ، اس کے اندر تفصیل موجود ہے ان سب چیزوں کی. باقی رہ گیا وہ اکا دکا جو عبارتیں پیش کرتے ہیں نہج البلاغہ سے، من الوالد الفان، یا پھر وحی کا جو سلسلہ وحی تھا وہ منقطع ہو گیا. نہج البلاغہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ نہج البلاغہ کو شیعہ محققین اور علماء مطلق طور پر آن نہیں کرتے. نہج البلاغہ صرف جن معاملات میں، کیونکہ علم البلاغت باقاعدہ عربی کا ایک علم ہے، جس طرح صرف ہے، نحو ہے، اس طرح علم البلاغہ بھی یہ عربی کا ایک علم ہے جس میں فصاحت اور بلاغت کو کاؤنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو جن کلام ہے امیر المؤمنین میں، یا پھر وہ کلام جو منسوب امیر المؤمنین تھے، چاہے وہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہو یا شیعہ کتابوں میں، ان کی بخدف اسناد، ان کی سند کو دیکھے بغیر سید رضی رحمہ اللہ نے صرف ایک ادبی طور پر اس کتاب کی بنیاد رکھی تھی، نہج البلاغہ کی. یہ کوئی بہت معتبر یا پھر صحیح السند تمام روایات کے لحاظ سے کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ میں صحیح روایات ہیں، لیکن ہر روایت کی صحت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نہج البلاغہ کو کتب اربعہ میں ہم نے شامل کیا ہے. یہ صرف ایک امیر المومنین سے منسوب کلام کے تحت بات ہے. اور جہاں نسبت کا معاملہ آ جائے، منسوب کی بات آ جائے، تو برادران اہل سنت کی جو اصول الفقہ کی معتبر ترین کتاب ہے مسلم الثبوت، مسلم الثبوت میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ قولہم نسب الی فلان اشارۃ علی انہ لم یثبت. جہاں لفظ منصوب آ جائے اور وہ چیز ثابت نہ ہو تو اس سے کبھی بھی استدلال نہیں کیا جاتا. صرف لفظ منصوب سے بات آگے نہیں چلتی. آگے چلتے ہیں. امامت و خلافت منصوص من اللہ کے لحاظ سے ہمارے پاس سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ہے کلام الہیہ قرآن. سورہ یا بقرہ کی آیات کے لحاظ سے، ویسے اس پر شیخ محمد بن حسن حراملی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ نے پوری کتاب لکھی، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. وہ ایک الگ چیز ہے. ہم شیعہ کتاب سے اس پر استدلال نہیں کریں گے، کیونکہ جب برادران اہل سنت کو بات بتانی ہو تو باقواعد مناظرہ خصم مخالف کے ہمیں انہی کے گھر سے عبارت رکھنا پڑتی ہے. سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایضاً آیت نمبر 124، انی جاعل للناس الامامہ. یہاں پر جناب آدم سلام اللہ تعالی علیہ، ایضاً جناب ابراہیم سلام اللہ تعالی علیہ، دونوں انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے اللہ نے جو خلافت اور امامت کا پرسپیکٹو یہاں بیان کیا ہے کہ خلافت من اللہ، انی جاعل، میں نے خلیفہ ارضی بنایا جناب آدم کو. پھر جناب ابراہیم کے بارے میں نے ابراہیم کو امام ارض بنایا، امام الناس، سوری ناٹ ارض. تو ان دونوں آیات کے بارے میں امام الائمہ فی التفسیر فی اہل السنہ، امام قرطبی، امام ابی عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، ان کی یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر اول میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 278 پہلی جلد میں مسئلہ نمبر 4 میں انہی آیات کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہ آیت امام اور خلیفہ کرنے میں اصل ہے. یہ آیت امام اور خلیفہ کرنے میں اصل ہے. ایسا خلیفہ اور امام جس کی بات سنی جائے، اس کی اطاعت کی جائے تاکہ اس کے ساتھ قلبہ مجتمع رہے اور اس کے ساتھ خلیفہ کے احکام نافذ ہوں. امام اور خلیفہ کی اصل بنیاد قرآن کے اندر موجود ہے، اور اصل ہی کی جمع ہے اصول. اور اصول دین کا منکر تو بالاتفاق شیعہ سنی کافر ہوتا ہے. جو دین کی اصل ہی کا انکار کر دے وہ پھر چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک دین کی بنیاد، اصل، اصول، وہ جب اصل کی ہی کا انکار کرے گا تو فرع اسے کیا فائدہ دے گی. اور انہی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے
اسماعیل دہلوی جو ماشاءاللہ سے پرلے درجے کے گستاخ ہیں، گستاخی اپنی کتابوں میں چھاپنے کے باوجود انہوں نے کتاب لکھی ہے منصب امامت، پوری کتاب لکھی ہے اسی امامت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، منصب امامت۔ تو ویسے اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے، اور مزے کی بات، انجینئر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں ایک حوالہ پیش کر دوں گا جب وہ سوال کریں گے، فی الحال یا تو ابھی اختصار کے ساتھ قرآن سے، تفاسیر قرآن سے، قواعد مندوبات طریقہ استدلال از قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بسم اللہ، لیکن اگر ادعا کرنا چاہے کہ ہمارا عقیدہ باطل ہے تو اسے پھر کم از کم اصول تفسیر، تطبیقات آیات قرآنی، جم بین روایات، ان سارے اصولوں پر عبور ہونا چاہیے، ورنہ اگر وہ ان علوم سے نہ آشنا ہے تو پھر اس کے لیے بات سمجھنا بالکل امپاسبل ہے۔ جی بسم اللہ، حکم بھی فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ میں پھر ونس اگین ادھر یہ اہل سنت بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں کہ ادھر کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، جسٹ کوسچن آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیبیٹ جی جی وہ حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی جیسے زارق نقوی بھائی نے بتایا ہے کہ صدر، مناظر، پھر ان کے جو معاونین ہوتے ہیں، وہ ساری ایک ترتیب ہے، تو ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ بات یہ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیعہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اختلاف یہ حسن پیدا کرتا ہے، اس سے بہت ماشاءاللہ قربتیں ہوتی ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم زرق نقوی بھائی سے ہم ٹائم لیتے رہیں گے۔ زرق نقوی بھائی، ایک کوشچن آیا ہے کہ نہج جی البلاغہ جو کہ کتاب ہے بڑی معتبر مستند آپ کے ہاں، اور پہلے تو یہ ہمیں بتائیے کہ اس یعنی کہ دو کوشچن ہے، ان شارٹ میں بات کروں گا کہ نہج البلاغہ جیسے بائبل ہے، تو بعض جو ہیں پادری ہیں، ان کے جو علماء ہیں کرسچنز کے، وہ کہتے ہیں جی بائبل یہ ٹھیک ہے، اس میں تحریف ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، دوسری میں تحریف ہے۔ تو ہمیں یہ کلیئر کریں کہ نہج البلاغہ میں بھی ایسی ہے، اللہ معاف کرے، کیونکہ کوشچن ہے یہ۔ دوسری بات یہ بتائیے گا پلیز کہ نہج البلاغہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے جو پیراگراف ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا، اور جو توحید ہے اس کے بارے میں کلیئر کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کے لحاظ سے میں پہلے ہی وضاحت دے چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کے اندر یہ تحریفات کے معاملات نہیں ہیں، البتہ یہاں پر کچھ علماء ہیں جو جنہوں نے اصولی مسلک کے لحاظ سے ہی بات ہے۔ جواد نقوی صاحب کے اپنے چیلوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ سر چیلیں، اٹس نوٹوریس ورڈ میں یوز نہیں کرتا اس کے لحاظ سے، میں بات ان کے کچھ حامل، ان کے عقیدے کے حامل علماء نے کہ نقلی نہج البلاغہ غلط تراجم کے ساتھ پاکستان میں چھاپ کر بکی ہے، ہم نے ایف آئی آر وغیرہ کٹوائی ہے، اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہے گی نہج البلاغہ کی، تو نو ڈاؤٹ ان دیٹ کہ وہ معتبر کتاب ہے، لیکن شیعہ مذہب کے اندر کبھی بھی اندھی تقلید چلی ہی نہیں۔ ہمارے ہاں مطلق طور پر غیر معصوم کی تقلید حرام ہے، تقلید ہے تو فقط محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس پہ میں ابھی آپ کے سامنے معتبر طریق سے، معتبر سند سے باقاعدہ حدیث رکھوں گا، اور اس میں ہم امام احمد بن حنبل کا سہارا لیں گے، اور اس حدیث کی سند کے لحاظ سے میں وہ بات کروں گا۔ رہ گئی پیارے بھائی نہج البلاغہ کی بات، تو نہج البلاغہ کے اندر جو روایات ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو سید رضی رضوان اللہ علیہ نے امام ابن ابی شیبہ کی المصنف سے لی ہیں، بہت سی روایتیں تاریخ الیعقوبی سے لی ہیں، بہت سی روایتیں تاریخ طبری سے لی ہیں، اور من نوعن بالکل سیم ایز اٹ از جو متن ہے، جس طرح خلافت و امامت کے لحاظ سے مکتوب نمبر 6 سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ مولوی ظفر اللہ بریلوی صاحب اور اکا دکا اور مولوی ہیں جنہوں نے کہا تھا وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا، طاہر القادری صاحب نے بھی یہ عبارت پڑھی تھی، وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَسَمُّوهُ إِمَامًا۔ اس عبارت کے بعد، اس مکتوب کو پڑھنے کے بعد، شیخ محمد علی شرقی، ان کی کتاب تخریج نہج البلاغہ کو جب میں نے پڑھا، انہوں نے یہ واضح لکھا تھا کہ سید رضی نے اس کا استخراج کیا از کتاب امامہ و سیاسہ سے، اور امامہ و سیاسہ کے بارے میں کتاب الاعلام میں خیر الدین زرکلی نے بھی لکھا، معجم المؤلفین نے بھی اس کو تصدیق کیا، اور طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب سیف جلی علی منکر ولایت علی کے پیج نمبر 89 پر غالباً یہ موجود ہے۔ امامہ و سیاسہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے، اور وہ امام اہل سنت ہیں، اور نواب وحید الزمان حیدرآبادی شارح بخاری، انہوں نے تیسیر الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ
امامہ و سیاسہ کے جو مصنف ہیں وہ امام بخاری کے منہج کے تھے. جی آپ نے جی جی کسی بالکل بھائی نے ٹھیک کچھ ہے. کہا ہے میرے خیال میں؟ اگر کوئی جی سوال ہے نہیں تو آپ حکم بات کریں. میں کنٹینیو کریں پلیز. اچھا ٹھیک ہے. تو نہج البلاغہ کو ہم مطلق طور پر نہیں مانتے، اس کی بہت ساری روایات صحیح بھی ہیں اور بہت ساری کچھ کی تو سند ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. کچھ مقطوع سند ہے ویسے ہی، کچھ ایک آدھ کی جو اسناد ملی بھی ہیں، جیسے کہ سید رضی کے استاد محترم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اماری شیخ مفید میں ان کی کچھ ایک آدھ روایات، مکتوبات یا کلمات کسار امیر المومنین کی اسناد موجود ہیں. تو ان الاسناد من الدین، یہ اصول باقاعدہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ سند دین کا حصہ ہے. ہاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں روایات جہاں پہ سند نہ بھی ہو، وہ مراسیل ہوتی ہیں، لیکن ان کا مقبول رد و قبول کا جو رزمی ہے اس پہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. از شیعہ و سنی ماہرین علل و اسماء الحدیث، اس پہ الحمدللہ دلائل موجود ہیں. تو دیٹس اٹ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تحقیق پہ ڈیپینڈ کرنے والی بات ہے، اور نہج البلاغہ کی تحقیق پہ، اس کی شروحات پہ، اس کی تخریجات پہ، تحقیمات پہ اور تطبیقات الاسانید پر بہت سے علماء نے کام کیا ہے. میں اپنے سننے والے جتنے بھی سنی بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا، علی نقی نقوی صاحب، علی نقی نکن، بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے استناد نہج البلاغہ، اردو میں ہے، وہ آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کو مصادر نہج البلاغہ سمجھ آ جائے کہ نہج البلاغہ کہاں کہاں سے لے کر سید رضی نے مرتب کی تھی. بسم اللہ، مزید حکم کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے ایکسپلینیشن کی ہے، وضاحت کی ہے. کیونکہ آج آپ ہمارے مہمان تھے زرق نقوی بھائی، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب لاہور میرا چکر لگے گا تو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تو آپ ہم سے ملاقات کریں گے اتحاد امت پر، یہ پلیز بتا دیں. جی بالکل، بسد شوق میرے بھائی. جب میں آپ کو اپنا بھائی مانتا ہوں، آپ میں آپ کے لحاظ سے میں کسی بھی تکفیر کا کوئی قائل نہیں ہوں. میں آپ کو بہت عزیز رکھتا ہوں، سب سنی بھائیوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہیں. جو جس کی زبان پہ علی ہے وہ میرا بھائی ہے، بات ختم. لڑنے والی تو قطعی ماشاء کوئی بات اللہ نہیں ہے. میرا جو بہت جہاد ہے، جو میری جنگ ہے، وہ ناصبی مولویوں کے خلاف ہے. ورنہ میں کبھی بھی قاری ظہور احمد فیضی، دکتور صداقت علی فریدی، مفتی حنیف قریشی اور طارق جمیل صاحب، ان منصف مزاج علماء کا کبھی میں دفاع نہ کرتا. ان کا دفاع کیا نواسب کے سامنے باقاعدہ فقیر نے، اللہ، میری ویڈیوز موجود. بہت 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 اچھی بات. اچھا جی، اویس بھائی جو ہیں اور ایک دو بھائی جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز ایک ایک لائن میں کوشچن کر، یعنی کہ اویس بھائی آپ پہلے کوشچن کر لیں پلیز، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی کوشچن کر لیں ایک ایک کر کے نا. جی اویس بھائی ہم آپ سے شروع کرتے ہیں پلیز. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بسم اللہ. جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. سوری. السلام علیکم، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ. بالکل جی جی وعلیکم السلام. حکم کریں. اچھا، میرے نقوی بھائی سے سوال تھے دو تین. آپ کے پاس جی ٹائم بھی کم ہے تو مین جو کوشچن ہے میں آپ سے وہ کر لیتا ہوں. سب سے بسم پہلے تو اللہ. آپ نا ماتم کے بارے سے بتا دیں کہ ماتم کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ ماتم کے بارے میں برادر مسند احمد بن حنبل میں صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ دنیا سے تشریف لے جانے پر ماتم کیا تھا. اور اس پر مرزا انجینئر صاحب نے جو تعویل کی تھی کہ وہ کہتے ہیں میری نا عمری اور کم عمر چھوڑی زندگی، میں ینگ تھی اس وقت، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. جبکہ وہ عبارت ہے مسند احمد ہے کہ التدمو مع النساء. التدمو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ التدام ہے، اور التدام کے بارے میں المنجد لغت اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے، ایزیلی اویلیبل ہے، یہ ہر بک ڈیپو سے آپ کو مل جائے گی، اس میں موجود ہے. لیکن میرے پاس ایک المنجد ہے جو عربک ٹو عربک ہے، وہ عربک ٹو اردو ہے. میرے پاس جو ہے وہ عربک ٹو عربک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ضربنا علی وجوہہن فی الماتم، اپنے چہروں پر ماتم کرنا. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے التدمو مع النساء، باقی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماتم کیا، ان کا کوئی رجوع موجود نہیں ہے. ماتم بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. اچھا، لاسٹ ٹائم جو لاسٹ محرم پہ ہوا تھا، بہت سارے جی نیکسٹ. میرے پاس ویڈیو پہنچی تھی ہمارے تک
کہ وہ امام زین العابدین کی ڈمی بنا کے اور اس طرح سے وہ خواتین کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، وہ صحیح ہے یا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا آپ کیا رائے دیں گے اس میں؟ بردر ہمیشہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ مرزا انجینئر صاحب نے اور دیگر جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے یار، اگر کوئی چیز ڈائریکٹلی ثابت نہ ہو، اس کے ثابت ہونے پر شواہد و قرائن اصطلاحاً یا اشارتاً موجود ہوں، تو یہ کیونکہ واضح عبارت نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جبکہ یہ بیچارے بدعت کے لغوی معنی، بدعت کے شرعی معنی، بدعت کے اصطلاحی معنی، بدعت کی اقسام اور تعریف بدعت سے بالکل نہ آشنا ہے۔ رہ گیا جواز و عدم جواز کی بات، تو اس معاملے میں دیکھیں انہوں نے امام سجاد کی شبیہ بنائی ہے۔ شبیہ کے لحاظ سے ایک بات واضح کر دوں کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، من کل الوجوہ اسے ایک جیسا نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے مولا علی کے لیے مشہور زمانہ لقب ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، سیف الہیہ اسد اللہ غالب علی کل غالب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مولا علی کو وہاں جانور تسلیم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، قطعی طور پہ نہیں۔ وہاں پہ دیکھا جائے گا شیر کیوں، کیونکہ عرب کے قانون کے، عرب کے رواج کے مطابق شیر بہادری کی علامت ہوا کرتی تھی، تو مشبہ بھی کو ایک جیسا ماننا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا علمی اور تجاہل عارفانہ کی بات ہے۔ دوسری بات، جواز اور عدم جواز کے بارے میں شیعہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو من لا یحضرہ الفقی کتب اربع میں سے ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے یہ عبارت، اور یہی عبارت نواب وحید الزمان حیدرآبادی نے لغات الحدیث کے اندر بھی جلد نمبر 3 میں لکھی ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے سرکار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے نقل کیا تھا کہ کل شیء لقا مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز کا مطلق طور پر آپ کے پاس جواز تب تک ہے جب تک ہماری اس سے منع وارد نہ ہو۔ تو جب محمد اور اہل بیت محمد صاحبان ثقلین صلوات اللہ علیہ مجمعین نے منع نہیں کیا، مرزا انجینئر صاحب کو یا کسی بھی عالم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر نہیں وارد کرے، اگر کرے گا رسول اللہ کی مخالفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید فرمائیں۔ اچھا نقوی جی صاحب، یہ اللہ یاری صاحب جو ہیں، جی اللہ یاری بہت وہ بڑے اسپیکر ہیں یوٹیوب پہ، ان کا وہ بہت سارے ان کے میں نے لیکچر بھی سنے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ جی کا جی کیا خیال ہے؟ دیکھیں ان سے میرے نظر ایک ہی عقیدے پہ ان سے اتفاق ہے، عقیدہ امامت و خلافت پہ، لیکن دوسرے کے مذہب کا مشرب کا مذاق بنانا، انہیں گالیاں دینا، تنقید کرنا، اسے میں آن نہیں کرتا۔ باقی وہ حضرت اتفاق صرف ایک عقیدے پہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں، جس طرح برادران اہل سنت کے اندر ابن تیمیہ کو، اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی کو، جنہوں نے زیارت رسول کو حرام کہا نعوذ باللہ، انبیاء اور شیاطین کو ایک جیسا کہا نعوذ باللہ، اس طرح کی گستاخیاں ہیں، وہ بھی اللہ یاری بھی اہل بیت کا گستاخ ہے۔ وہ امام زادگان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جو روایتیں بالکل ثابت نہیں ہیں، میری اس کے اوپر ایک پلے لسٹ ہے فقیر کی چینل پہ، میری 40 ویڈیوز موجود ہیں اس کے خلاف، اس نے جو روایتیں پیش کی ہیں میں نے اس کے پیج سے اسی کے اسکرین شاٹس اٹھا کے راویوں کے نام انڈر لائن کر کے اسماء الرجال کی کتابیں دکھائی ہیں، معجم الرجال الحدیث دکھائی ہے، المعین علی معجم الرجال الحدیث دکھائی ہے، الوجیزہ علامہ مدرسی کی دکھائی ہے، خلاصۃ الاقوال دکھائی ہے، رجال بحر العلوم دکھائی ہے، تنقیح المقال دکھائی ہے، رجال کشی دکھائی ہے، رجال النجاشی دکھائی ہے، رجال توسی دکھائی ہے، اس کے علاوہ درجنوں کتب اسماء الرجال دکھائی ہیں، لیکن وہ بیچارہ بالکل لاجواب ہے۔ تو میرے خیال کوئی تو علمی سوال اگر آپ کریں تو اچھا ہے، ہم یہاں پہ پاگلوں کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے۔ تو ان فیوچر اگر ہم مطلب کہ شیعہ حضرات کے عقائد سے ان سے اگر واقف ہونا چاہیں تو ہم اللہ یاری صاحب کو نگلیکٹ کریں گے، دوسرے علماء کی طرف رجوع کریں گے؟ میرے بھائی کسی عالم، کسی بندے کے، ایون دو زرق نقوی کے پاس بھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے رزق میں بصدقہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت دے۔ میں دعا گو ہوں آپ سب سنی بھائیوں کے لیے کہ آپ سب کے گھروں میں، میں بخاری، مسلم، ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، اصول کافی، من لا یعذر الفقی، استفسار، تہذیب الاحکام، کم از کم کتب ستہ و کتب اربع میں دیکھوں۔ آپ نے دامن پکڑنا ہے محدثین کا، کیونکہ دعویٰ اور جو بلکہ دعویٰ کہہ رہا ہوں میں، سوری، جو پیام اہل بیت ہے کہ جب آپ کے اندر ہادی از اہل بیت موجود نہ ہو، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ جب ہادی از اہل بیت موجود نہ ہو تب آپ نے محدثین سے رجوع کرنا ہے، محدثین سے۔ ہمیشہ محدث کے دامن کو پکڑے رکھیں، محدث کے بعد مؤرخ، مفسر، متکلم، جس کے پاس چاہے آپ جائیں، لیکن محدث کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ سنی ہے کتب ستہ یا امام ابن عبد الرزاق ثنانی، امام ابن ابی شیبہ، امام ابی یعلا موصلی، امام احمد بن حنبل شیبانی، امام حاکم،
اور امام ابن خزیمہ شیعہ ہیں، سرکار کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامہ مدرسی، شیخ بحرانی، سرکار جزائری، ان ضباط کو پکڑ کے رکھیں جو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے اور جا بجا ان کی بھری پڑی ہیں محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے۔ بسم اللہ، مزید فرمائیں۔ اچھا ایک لاسٹ کویشچن ہے میرا کہ حکم۔ وہ اللہ یاری صاحب کے بقول آپ نے کہا بھی ہے کہ امامت و خلافت کے معاملے میں آپ کا ان کے ساتھ اتفاق ہے، جی تو وہ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار بھی کرتے ہیں، اور دوسرا اور وہ جب سے جو سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ثابت کیا جائے، وہ تو ان کا ایمان بھی نہیں مانتے، تو آپ کا اس بارے جی میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں بردر، اختلافی سوال اگر آپ کریں گے تو اس معاملے میں ایمان کی تائید کیا ہے، ایمان کا معاملہ کیا ہے، اس پہ بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے۔ اس پہ صرف ایک الزامن میں آپ کے سامنے بات کر دوں کہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر بھی 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور یہ میرے پاس اس وقت مقدمہ ابن صلاح موجود ہے جو اہل سنت کی اصول حدیث کی سب سے بڑی اور جامع اور معتبر کتاب ہے۔ اس کی مزید جو اصطلاحات رہ گئی تھیں انہیں مکمل کیا دکتور محمد الطحان نے تیسیر مصطلح الحدیث لکھ کے، اور اسنادی حیثیت کے لحاظ سے بھی روایت بالکل ٹھیک ہے، جہاں پہ خود حضرت ابو بکر کے بارے میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ابو بکر شرک فیکم اخفا من دبیب النمل، ان میں شرک کا جو معاملہ ہے وہ خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچ اپ کیا تھا۔ اور جو اول خطبہ خلافت حضرت ابی بکر ہے اس میں حضرت ابی بکر نے باقاعدہ واضح فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، اے لوگوں جان لو کہ شیطان کبھی کبھار مجھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر کانسپیریسیز میں اگر ہم پڑھیں گے پھر کتب کے عدم مطالعہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو شخصی تقلید کی وجہ سے کہتا ہے استغفر اللہ، یہ ان کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، وہاں پھر لڑائی پڑ جاتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ پھر ہم کیا کنکلوڈ نکالیں آپ کے عقائد کے کنکلوژن مطابق؟ میری جان یہی ہے، دیکھیں میں تکفیر والے معاملے کی طرف اب میں کیا بات کروں۔ بہرحال خلافت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کی کوئی نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ ہی حدیث میں، جبکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج و مسلک و مشرب ہے اس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے اور حدیث معتبر بھی تائید کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، اچھا اور سب سے پہلے تو ایک حدیث چلیں خلافت جی کی بات تو بجا ہو گئی، خلافت کی بات تو بجا ہو گئی، آپ امامت کے کنسیپٹ پہ وہ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ اچھا میں ان کے ایمان پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کے ایمان کے بارے میں ہم آپ کے عقائد کے مطابق جاننا چاہیں تو آپ ان کے ہمارے ایمان کے عقائد میں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے۔ اس کے باوجود ہم انہیں گالیاں وغیرہ نہیں دے رہے، ہمارے کیونکہ کتب قرآن میں پاک کی ان کے لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ غار ثور میں جب وہ تھے آلموسٹ، تو وہاں پہ ایک آیت نازل ہوئی تھی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ویسے اور خوب، لا تحزن ان اللہ معانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہزاروں سال شیطان بھی اللہ کی قربت میں رہا ہے، تو وہاں ان اللہ معانا کا اطلاق آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا وہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی اور وہ جب وہ آیت پڑھی گئی تھی تب تو 2 ہی فریقین موجود تھے نا، ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر، وہ یہاں پہ یہ بھی تو جی کہتے بالکل تھے کہ موجود اللہ تھے۔ میرے ساتھ ہے، آپ ٹینشن نہ جی لیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں وہاں پہ اگر محبت کی بات ہوتی تو اللہ وہاں پر کہتا کہ لا تخف ان اللہ معنا، لا تحزن، یہ حزن کے جو معاملات ہیں اگر آپ اس کی لغوی مفہوم میں جانے کی کوشش کریں لسان العرب اور دیگر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں لغت کی، تو حزن و ملال کے لحاظ سے ایسے موقع پر جہاں پہ آپ کو باقاعدہ جج کیا جا رہا ہو کہ بہادری کی اقسام کہاں دی، تو یہ ایک نیگیٹو پرسپیکٹو میں جاتا ہے۔ اور دوسرا میرے بھائی، جیسے کہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن کی آیت میں چونکہ حضرت ابو بکر کا جی نام نہیں ہے، لہذا جی اگر آپ شیعہ مصادر کی بات کریں تو ہمارے یہاں اصول شریف کافی میں حسن لذات حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے، امام باقر نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے باقاعدہ یہ فرمایا تھا ان اللہ معانی و علی، اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے مصادر میں حضرت ابو بکر کا ہونا ثابت نہیں ہے، اور کچھ شیعہ مفسرین نے جو نقل کیا ہے وہ دور المنصور سے کیا ہے یا تفسیر رازی سے کیا ہے، وہ برادران اہل سنت کی آپ کی تفاسیر ہیں، ہماری نہیں ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ میرے نالج کے مطابق یہ اماد الاسلام صاحب، اگر میں غلط ہوں کیونکہ میں نے یہ سنا ہے، تو میرے علم کے مطابق جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جی زرکبی بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بہت کم آ رہی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کی بات مس نہ ہو۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مجھے صحیح سے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ، کیری آن۔
اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرے علم میں بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے وجود نبوت کا بھار اٹھایا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، لیکن حضرت علی نے نہیں کیا یہ۔ جو میرے علم کے مطابق بات یہ امام الاسلام صاحب میری وہ کر دیں گے اگر میں غلط ہوا، کہ جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تھی نا فتح کے مکہ کے موقع پر، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ آپ میرے کندھوں پر چڑھیں، نہ کہ وہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں جی یہ جی، میں کہنا چاہ رہا سن ہوں رہا کہ حضرت ابوبکر نے وجود نبوت کا بھار اٹھایا ہوا ہے، حضرت علی نے نہیں۔ ہوں، بالکل تو جی۔ اماد الاسلام صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ ہی مجھے بتا دیں، اگر میں صحیح ہوں تو نقوی صاحب آپ میری وہ کر دیں، اصلاح کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بھائی دیکھیں، وجود نبوت کا معاملہ اور یہ نبوت کے کندھوں پہ سوار ہو جانا، اگر اسے اصطلاح کلام میں دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر نے رسالت پناہ کو اٹھایا، اور رسالت پناہ نے امیر المومنین کو اٹھایا۔ اوپر کون ہے نیچے کون ہے؟ یہ پھر معاذ اللہ اگر آپ کے منطق کے تحت چلیں، کیونکہ اصول مناطقہ میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، نہ علماء فلاسفہ کے ہاں ملا صدرہ وغیرہ جو بڑے بڑے فلسفے کے ماہرین گزرے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس طرح تو معاذ اللہ مولا علی کو رسالت پناہ سے بھی افضل گرداننا پڑے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے یہ۔ اور دوسری بات، البدایہ والنہایہ میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر در منصور میں، تفسیرات احمدیہ میں، تفسیر مظہری میں ایک ایک کتاب کیا اٹھا کے بار بار ریک سے لاتا پھروں، ان سب میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر باقاعدہ سراقہ نامی ایک کافر سے ڈر رہے تھے، اس کی جو تفصیلی روایت ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت باقاعدہ نقل کی، حضرت ابو بکر بے حد خوف زدہ تھے، حتیٰ کہ اپنے جو انہوں نے عبا پہنی ہوئی تھی اس کے پرزے نکال کے غار کے سوراخوں میں بھر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی اندیشہ نہ ہو جائے۔ تب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، ایک معجزہ ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں دیکھوں، اب آگے سے تو راستہ بند ہے، ہم جائیں گے۔ کہا اگر یہاں سے نہیں جا سکے تو وہاں سے جائیں گے۔ وہ پیچھے مڑے، پیچھے توڑ تک ایک سمندر تھا اور ایک کشتی نظر آ رہی تھی انہیں۔ یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں سے ایک بات تھی، معجزہ کر کے دکھایا تھا۔ تو وہاں پہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بچایا تھا، حضرت ابو بکر نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں، ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو شیعہ مذہب کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس میں حضرت ابو بکر باقاعدہ خود یہ عبارت نقل کرتے ہیں، اس کی مرکزی راوی حضرت عائشہ ہیں کہ لما کان یوم احد انصرف الناس كلهم عن رسول اللہ فكنت اول من فاء، احد کے دن رسول کو سارے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور سب سے پہلے مڑ کر میں واپس آیا۔ اعتراف انہوں نے اپنے بھی وہاں سے فرار کا کیا ہے۔ تو امیر المومنین کا احد میں اور ہر جنگ میں، ہر جنگ کا صحرا ہی مولا علی کے سر پہ ہے، لا فتح الا علی، چاہے مردہ شیر یزدہ قوت ہے پروردگار غور۔ تو یہ میرے بھائی اگر مگر احتمالات پر بات فٹ ان نہیں آتی، بات یہاں پر ہونی ہے تو پھر پیور قرآن و حدیث کے مطابقت سے۔ اب اور اس پہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو حدیث پیش کی جاتی ہے انہیں اشارتاً خلیفہ برحق بنانے کے لیے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس پہ میں بس اب ہنس ہی سکتا تھا، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ملا علی قاری شارح مشکات و مفسر قرآن اور محدث اعظم اہل سنت، ان کی کتاب موضوعات القبریٰ میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں پیارے بھائی صفحہ نمبر 210 پر حدیث نمبر 830 وہ یہی لے کے آئے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ملا علی قاری نے اس حدیث کو جعلی حدیث قرار دیا ہے، یہ وضعی حدیث ہے۔ فضائل، مناقب، قرابت، معجزات، کرامات، ان سب چیزوں میں ضعیف حدیث مقبول ہوتی ہے، جیسے کہ امام ابن صلاح نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں ضعیف حدیث کو در مناقب مقبول ٹھہرایا، اور اگر ضعیف حدیث ہو تو اس کی اسانید پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کتنے طریق سے باقاعدہ یہ بات موجود ہے۔ مرزا انجینئر صاحب کو میں اس بات پہ کہوں گا کہ سر انہوں نے جو کہا تھا کہ جی احمد رضا صاحب کا اصول ہے کہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو حسن، وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ امام ابن صلاح کا، امام ابن حجر اسقلانی کا، دکتور محمد طاہان جیسے اتنے بڑے محقق، انہوں نے تفسیر و مصطلح الحدیث میں یہ لکھا ہے، یہ ان کا اصول نہیں ہے، یہ آپ کے بزرگوں نے بھی فرمایا ہے۔ خیر اس پہ بات بالکل واضح ہے۔ تو یہ بھار اٹھانا، یہ میرے بھائی اسلام ویٹ لفٹنگ سے ثابت نہیں ہوتا یار، دس از جسٹ اے جوک، دیٹ واز کوائٹ فنی بائی دا وے۔ خیر مزید حکم کریں۔ اچھا دوسرے بھائیوں سے یہ ہیں، اگر یہ کوئی سوال کرنا چاہے تو میرے سوال ایک لاسٹ کویشچن تھا، اگر آپ اس کا کر دیں تو۔ جی حکم کریں۔ یہ تھا کہ آپ اما عائشہ کو آپ کے وہ کنسیپشن کے مطابق آپ ان کو باغی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یا ان کا آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟
میری جان بغاوت تو بالکل ان کی ثابت ہے. باقی رہ گیا خطا اجتہادی، تو اس میں بھی دو طرح کی تقسیم کی ہیں علماء جو اصول فقہ کے ہیں، جیسے کہ صاحب فتاوی قاضی خان ہیں، صاحب فتاوی شامی ہیں، اور بھی بڑے بڑے جو علماء اصول فقہ ہیں، انہوں نے یہاں پر تقسیم کی ہے خطا اجتہادی مقرر اور خطا اجتہادی منکر کی. اور احمد رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں تصریح کی ہے کہ وہ خطا اجتہادی منکر کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے. لیکن اس سے بڑی بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھی ہے کہ جس نے بھی مولا علی سے جنگ کی وہ بالاجماع اہل سنت باغی نہیں بلکہ کافر ہے. اور خوارج کے لحاظ سے بھی ہمارا یہی مذہب ہے. یہ عبارت میں اپنی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ دکھا چکا ہوں. تو اگر آپ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے جس میں شیعوں کو جا بجا انہوں نے کافر کہا ہوا ہے، وہ لکھی ہی ہمارے مذہب کے خلاف گئی تھی. بہرحال اس کا جواب بھی حامد حسین رضوان اللہ علیہ نے ابقات الانوار لکھا تھا، میرے پاس دونوں موجود ہیں، لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے والا حساب ہے. تو تحفہ اثنا عشریہ میں تو تکفیر کیا باقاعدہ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، رئیس المناظرین اہل سنت. یہ جو علم مناظرہ سے تعلق رکھتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ نہ پڑھی ہو. جس طرح شیعوں میں خورشید خابر ہے، اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ ایک بہت بڑی ریفرنس بک ہے مذہب اہل سنت کی. ان سے جا کے پوچھیں، اجماع اہل سنت ہے اس بات پہ، قطعی طور پہ اجماع. اور مرزا انجینئر صاحب کی ایک پھکی میں یہاں ریپیٹ کر دوں، پہلے خلیفہ کا منکر کافر، دوسرے کا کافر، تیسرے کا خوارج، چوتھے کے خطا اجتہادی کے مرتکب. یا تو بھائی کہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہے، یا پھر اللہ کے بندو جب ہیں تو پھر وہی پیمانہ جو پہلے مقرر کیا تھا وہ بعد میں کہاں رہ گیا. جی زرق نقوی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بسم اللہ، میں سن رہا ہوں بھائی. جزاک اللہ. بس ہم یہاں اسٹریم آف کرتے ہیں. یہ آپ کی ہمیں بہت متشکر ہیں، اور یہ تھا کہ ہم آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو زحمت دیں گے، بسم اور اللہ. آپ گائے بگائے تشریف لاتے رہیے گا. تو جی آپ سے گزارش ہے ابھی دعا آپ فرما دیں کہ جو ہے ہماری اسٹریم میں برکت پڑ جائے. دعا فرما دیں آپ تاکہ بات ختم بسم کر دیں اللہ. پلیز. بسم اللہ. اعوذ باللہ من جی الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الصاحب وفی کل صاحب ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن وردقۃ وتمتع فیھا باللہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. تمام بھائیوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، انہیں دین حق، حدیث محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی حقیقی تفسیر و تعویل اور مطالب پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ بھائی جان. آدھے گھنٹے کا وعدہ تھا لیکن میں گھنٹے سے اوپر آپ کے پاس رہا ہوں. چلیں مجھے اجازت دیں اب. جزاک اللہ. بہت آپ آپ پیار ہے، آپ کا خلوص ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تو میں بہت متشکر ہوں، بہت شکریہ سب بھائیوں کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.